جی پیارے پیارے ویورز، آج میں آپ کو کچنار بنانا بھی بتاؤں گی اور اس کے فائدے بھی بتاؤں گی۔ یہ بہار کے موسم میں اس کا عروج ہوتا ہے، جامنی پھول اس کے نکلتے ہیں، لیکن ہم نے ان کلیوں کو لینا ہوتا ہے۔ یہ کچنار کی کلیاں ہیں، یہ قبض کشا ہوتی ہیں، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جس کو، اس کے لیے فائدے مند ہے۔ یہ ہم ٹہنیوں سے اتارتے ہیں اور خالی یہ کلیاں استعمال کرتے ہیں، لیکن جس کلی کو آپ دیکھیں کہ یہ پھوٹ چکی ہے، اس میں آپ کو جامنی جامنی فلاور نظر آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو ہرگز نہیں بنانا، کیونکہ یہ ہمارا سالن کڑوا ہو سکتا ہے۔ یہ سرد خشک ہوتی ہے، اس کو آپ نے بالکل اس میں نہیں ڈالنا، صرف کلیاں چاہیے ہمیں جو بالکل بند ہوتی ہیں۔ ان کا مزاج جو ہے وہ سرد خشک ہوتا ہے، اس میں آئل زیادہ جاتا ہے۔ اس کو ہم لہسن ادرک کے ساتھ بنائیں گے، اس میں آئل زیادہ جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ اس کا مزاج خشک ہوتا ہے۔ اس سے بہت سی بیماریوں کو فائدہ ملتا ہے، اور سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خون صاف کرتی ہے۔ یہاں میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور ہماری کچنار بھی آدھا کلو ہی ہے۔ بس ہم یہ تھوڑا سا چکن تھوڑا سا ہلا کے اس کا کلر چینج کریں گے۔ جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس میں وٹامن سی بھی ہے اور یہ خون کو صاف کرتی ہے، جس سے کہ ہمیں کوئی بھی بیماری ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ 1 چمچ نمک ڈالا ہے میں نے، آدھا چائے کا چمچ ہلدی ہے اور 1 چمچ کٹی لال مرچ ہے۔ یہ زیرہ اور سوکھا دھنیا تھا جس کو میں نے پیس لیا۔ بس اس میں زیادہ مسالے نہیں جائیں گے، بس بیسک نمک مرچ مسالے جائیں گے۔ اگر آپ اس کو چکن میں بناتے ہیں تو یہ چکن کا ذائقہ دیتی ہے، اگر آپ مٹن بیف میں تو آپ کو سیم ویسے ہی ذائقہ آتا ہے۔ اس میں ہم 2 ٹماٹر ڈالتے ہیں، پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں یہاں کاٹ کے ڈالتی ہوں تو ذرا اچھا لگے گا۔ یہ بالکل خشک آپ نے نہیں بنانی، اس میں تھوڑا گریوی بھی بنانی ہے، اس لیے ہم اس میں یہ 2 ٹماٹر بڑے سائز کے ڈالیں گے۔ لہسن ادرک ہمارا گولڈن سا براؤن ہو چکا، ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال دیے ہیں۔ یہ یقین جانیے بہت ٹیسٹی سبزی بنتی ہے۔ بس اس کو میں نے کچنار کو اچھے سے دھو کے خشک کر لیا تھا، اس میں ذرا مٹی زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ خشک ہوتی ہے ڈرائی سے، تو اس میں ہم دہی کا استعمال لازمی کریں گے، اور دہی بھی اس میں ذرا زیادہ جائے گا۔ یہ 400 گرام دہی ہے جس کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گی، اور پھر ہم اس دہی کے ساتھ اس کچنار کو بنائیں گے۔ اس میں قیمہ بھی جاتا ہے، اس میں مٹن بیف بھی جاتا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے بھی اس کو پکانا پسند کریں، لیکن کچنار کے پکنے کا ٹائم اتنا ہی ہے جتنا چکن کے پکنے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مٹن یا بیف ڈالنا ہے تو وہ آپ نے ہاف کوک کر لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کچنار اور ایسے دہی ڈالنا ہے، ورنہ کچنار بہت زیادہ گل جائے گی اور ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ بس آپ نے اسی طریقے سے کچنار کو بنانا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت اچھا سالن آپ کا بنے گا۔ جو نہیں بھی کھاتا وہ بھی کھائے گا، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، آپ لازمی اس کو استعمال کریں اور بچوں کو بھی کھانے کی عادت ڈالیں۔ بس اس کو ہم اب 10-15 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ اور آپ نے اس کو درمیان میں دیکھتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگے۔ ابھی یہ اچھے سے خشک نہیں ہوئی، میں نے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بالکل معمولی سا پانی ڈالا ہے، اس میں زیادہ پانی نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے دہی بھی ڈالا ہے اور ٹماٹر بھی، تو یہ اسی کے اپنے پانی میں ہی اچھے سے گل جائے گا، چکن بھی اور کچنار بھی۔ مزید اس کو ہم نے 10 منٹ پکایا ہے، یہ تقریباً 25 منٹ پک چکی ہے، اور اچھے سے چکن بھی گل چکا ہے اور کچنار بھی۔ بس گھی کے اوپر آنے تک آپ نے اس کو پکانا ہے۔
कुटी लाल मिर्च डाली है मैंने थोड़ी सी। इसमें धनिया पुदीना डालिए काट के, इसकी अपनी ही बहुत प्यारी खुशबू होती है कचनार की। थोड़ा गरम मसाला डालिए पिसा हुआ। देखिए घी ऊपर आ चुका है। ऑयल जो हमने डाला था वो आपकी मर्जी है, घी डालें या ऑयल। मज़ेदार सी कचनार तैयार है। आप इसको खाइए, पकाइए लाजमी। अल्लाह हाफिज़।